اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ CAIE اور ایڈیکسل دونوں کی اسلامیات کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو بیسیکلی تو یہ پارٹ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کا، یعنی فرسٹ ریویلیشن جو ہے، لیکن چونکہ اس کا قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو اس ٹاپک میں بھی شامل کر دیا ہے۔ اور یہ جو ٹاپک ہے آپ کا، یہ بیسیکلی آپ کی مین جو سلیبس کا جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے، دی ہسٹری اینڈ امپورٹینس آف دا قرآن، اس کا پارٹ ہے یہ۔ اور دا ریویلیشن آف دا قرآن ٹو دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹوین دا ایئر 610 اینڈ 632۔ بائی دی وے، اس میں میں نے شاید یہ دیا ہوا نہیں ہے کہ یہ پیپر 1 کا کویشچن نمبر 2 ہے۔ پیپر 1 کا کویشچن نمبر 2 ہے، اور یہ اس میں آپ کا کچھ تھوڑا بہت ایکسپلین کر دوں گا میں آپ کو اس میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ 610 سے اور 632 تک جو ریویلیشن ہوئی تھی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 610 وہ ایئر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی، پہلی ریویلیشن آئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق کے وقفہ میں۔ اور 632 وہ ایئر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ اس درمیان میں قرآن نازل ہوتا رہا، اور یہ وحی جو ہے مسلسل آتی رہی۔ لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پہلی وحی، فرسٹ ریویلیشن جو کہ وقفہ میں ریویل ہوئی تھی، یہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ میں نے اس میں 3 کویشچنز ہیں پاس پیپر کے، یہ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، جو آپ کو ذرا سمجھنا ہوگا تھوڑا سا۔ دیکھیے، کویشچن تو بالکل سیدھا سادہ سا ہے کہ آپ کے وقفہ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو آپ ڈسکرائب کر دیجئے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات یہ کلیریفائی کر دوں کہ آپ کے ایگزامنرز مستقل یہ ایمفسائز کرتے ہیں اور ایگزامنر رپورٹس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ بچے کویشچنز کو غور سے نہیں پڑھتے۔ آپ غور سے پڑھتے نہیں ہیں، جو آپ کے دماغ میں آتا ہے اس کی میننگ وہ آپ لکھ دیتے ہیں، چاہے وہ ریلیونٹ ہو چاہے وہ ریلیونٹ نہ ہو۔ یہ بہت سیریس بات ہوتی ہے، اور سے اور کچھ نہیں، آپ کے جو گریڈ ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اور یہ بائی دی وے سیکنڈ کویشچن جو ہے اس کا پیپر 1 کا، یہ کمپلسری کویشچن ہے۔ یہ آپ کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، کرنا تو آپ کو لازمی ہے، اے پارٹ بھی اور بی پارٹ بھی، ٹھیک ہے۔ اب میں جیسے پہلا کویشچن یہ پڑھتا ہوں کہ گیو این اکاؤنٹ آف دا پروفٹس فرسٹ ایکسپیرینس آف ریسیونگ ریویلیشن، یعنی آپ جو ان کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس کو آپ ایکسپلین کر دیے۔ 10 مارک کا کویشچن ہے، نومبر 2004 کا۔ تو یہ جو کویشچن ہے، اس میں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کے کی ورڈز کو، آپ کے پاس کوئی پینسل ہو تو ایگزامینیشن میں آپ اس کو انڈر لائن کر لیجئے، اس کے کی ورڈز کیا ہیں۔ یعنی اس کے کی ورڈ جو ہیں وہ فرسٹ ایکسپیرینس آف ریسیونگ ریویلیشن، یا فرسٹ ایکسپیرینس آپ کہہ لیجیے، یہ اس کے کی ورڈز ہیں۔ تو آپ نے فرسٹ ایکسپیرینس کی بات کرنی ہے، اور جو ایکسپیرینسز ہوئے اس کی آپ نے بات نہیں کرنی۔ اسی طرح سے دی وبیو ڈسکرپشن آف محمد کال ٹو بی پروفٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کال تھی رسول بننے کی، یعنی وہ اس کے متعلق آپ لکھیے۔ تو یہ فرسٹ ریویلیشن کے متعلق ہے۔ اس کے مارکس آپ کو جو 8 نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہ بہت پرانا پیپر ہے، جون 99 کا کوئی کویشچن ہے جو میں نے لیا ہے، تو اس میں اس وقت پیٹرن اور تھا، 10 مارکس کا نہیں تھا۔ اب 10+4 کا پیٹرن ہے کویشچن نمبر 2، 3، 4 اور 5 کے اندر۔ اب اسی طرح تیسرا کویشچن بھی آسان ہے، گیو این اکاؤنٹ آف ہاؤ دا قرآن واز فرسٹ ریویلڈ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کویشچن بھی جون 14 میں آ چکا ہے، اور بھی کویشچنز ہوں گے۔ خیر، اب میں آتا ہوں اس کے جواب کی طرف۔ دیکھیے، جواب اس کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک اچھی فیملی میں، ایک اچھے لوگوں میں پیدا ہوئے، اور وہیں پہ آپ پلے بڑھے، اور آپ کی بڑی حیثیت تھی مکے میں، کیونکہ خدیجہ کے بعد کی شادی کے بعد سے
آپ نے ان کا پیسہ بھی انویسٹمنٹ کیا، اور ظاہر ہے کہ آپ بڑے کاروباری جو مکے کے لوگوں کے سمجھے جاتے تھے، تو آپ کی بڑی ویلیو تھی مکے میں۔ ساتھ ساتھ آپ ایک بہت شریف، بہت نیک انسان کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ آپ کا جو ٹائٹلز تھے وہ صادق اور امین تھے، ٹروتھفل اینڈ ٹرسٹ وردی۔ وہ اسی لیے کہ آپ کا کریکٹر بہترین تھا۔ آپ بہت نارمل جیسے تمام انسان زندگی گزارتے ہیں ایسی گزار رہے تھے، لیکن جب آپ 40 سال کے قریب ہوئے تو آپ کو کچھ ایسا فیل ہونا شروع ہوا کہ دنیا میں آپ کا اتنا دل نہیں لگتا تھا۔ شاید آپ پریشان ہوتے ہوں، خون خرابہ، قتل و غارت گری، لوٹ مار، دوسروں کو بیوقوف بنانا، بتوں کی پوجا، بتوں سے پتھروں سے عبادتیں کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان کے آگے جھکنا، ان کے آگے چڑھاوے چڑھانا، یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشان کرتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو ذرا سا بائی دی وے بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ مکے میں رسول اللہ اکیلے نہیں تھے، ایسے اور لوگ بھی تھے جو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور رسول اللہ ان میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ ورقہ بن نوفل بھی غالباً انہی لوگوں میں سے تھے جو اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور وہ کوئی شرک نہیں کرتے تھے۔ خیر، تو آپ کو ایسا، تو پھر آپ نے یہ کیا کہ ایک 3 میل دور ایک غار تھا مکے سے، اس کا جنرلی اس پہاڑ کو یا اس چٹان کو جو ہے وہ ہیرا کے نام سے جانی جاتی تھی، تو وہاں پہ آپ نے جا کے بیٹھنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ آپ 3 دن 4 دن گزارا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ ان کا کھانا پینے کا سامان 3-4 دن کے لیے لے جاتی تھیں، اور جب وہ ختم ہونے والا ہوتا تھا تو پھر آپ واپس بھی آ جاتے تھے گھر پہ، اور گھر سے پھر اور باقی سامان لے جایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کی ایج تھی 40 سال کی، اور وہ ایئر تھا 610 AD بھی کہتے ہیں اس کو، AC بھی کہتے ہیں، 610۔ یہ ایئر ذرا سے یاد رکھیے گا، میں آپ کو باقی بھی ایک پوری لسٹ دے دوں گا چھوٹی سی، جن میں امپورٹنٹ ایئرز موجود ہیں ہر ایونٹ کے۔ تو یہ ایئر اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایگزامنرز اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایئر یاد ہے یا آپ کو کوئی مہینہ یاد ہے، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ اینڈ سائنس لائک ڈریمز کمنگ ٹرو، یعنی کچھ ایسی سائنس آپ کو نظر آنے لگی جو ذرا ہٹ کے تھی، یعنی آپ رات کو جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح کو سچ ہو جاتا تھا، اور یہ نبوت کی سچا خواب جو ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ سچا خواب جو ہے نبوت کی نشانیوں میں سے ہے، تو آپ کو ایسا ہوتا تھا۔ اسی طرح سے آپ نے اپنا وقت وہاں پہ 3 دن 4 دن گزارا کرتے تھے، جو میں نے یہ سیکنڈ پوائنٹ ایکسپلین کیا آپ کو۔ اب یہ ہوا کہ ایک دن، یہ واقعہ سب کو یاد ہی ہے ویسے تو، کہ ایک شام کو حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ ایک انسانی شکل میں رسول اللہ کے سامنے آ کے اس کیب میں کھڑے ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ عجیب سی بات تھی رسول اللہ کے لیے اس طرح سے کسی کا وہ، لیکن بہرحال، اور انہوں نے رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے بھینچا، ان کو حق کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی حدیث میں کہ مجھے میرے سینے میں تکلیف شروع ہو گئی، میرا سانس جیسے رکتا ہے ایسی تکلیف شروع ہو گئی، اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر وہ ریلیکس ہو گئے، اور کہا کہ پڑھیے، اور پھر ان سے پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ ایسا لگتا ہے، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ریپیٹیشن آف دا ورڈس نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ ریپیٹیشن ہوتا تو رسول اللہ تو عربی جانتے تھے، ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، اس کو ریپیٹ کر دیتے۔ لگتا ایسا ہے کہ یہ کوئی رائٹنگ تھی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رائٹنگس آتی ہیں، موسیٰ کے پاس رائٹنگس آئی تھیں، تو کوئی رائٹنگ تھی جو پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ یہ رائٹنگ پڑھیے، اور آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ تو انہوں نے پھر سینے سے لگایا زور سے اور کہا کہ اب آپ پڑھیے۔ تو آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور پھر تیسری دفعہ بھی یہی واقعہ ہوا کہ آپ نے سینے سے لگایا اور پھر کہا اب پڑھیے۔ ایسا لگتا ہے اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ پڑھنے کی جو طاقت ہے وہ آپ کے اندر
اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب پھر یہ 5 آیتیں آپ سلسلے میں پڑھیں، اور یہ سورہ العلق ہے قرآن مجید کے آخری پارے میں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی ریڈ، پڑھیے، ان دا نیم آف یور لارڈ، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے کریٹ کیا۔ کریٹڈ مین آؤٹ آف اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ پروکلیم اینڈ یور لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل، آپ کا رب آپ پہ بہت مہربان ہے، پڑھیے اس کے نام پر، پروکلیم کیجئے کہ آپ کا رب بڑا ہی باؤنٹیفل ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اس کی بے حساب مہربانیوں میں سے، کروڑوں مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ ہے، ہی ہو ٹاٹ بائی دا پین، علامہ بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے، رائٹنگ کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا۔ میں اس کی تفسیر میں اس لیے نہیں جا رہا کہ یہ آپ کے کورس کا پارٹ ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا تو میں اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سورہ العلق کے ان 5 آیتوں کو ایکسپلین کروں گا، اس لیے میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا۔ ٹاٹ مین واٹ ہی ڈڈ ناٹ نو، اور انسان کو وہ سکھایا جو اس کا علم نہیں تھا۔ پھر یہ فرشتہ جو حضرت جبریل علیہ السلام تھے، یہ واپس چلے گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ واپس آ گئے۔ گھر پہ آنے کے بعد آپ کی کیفیت عجیب و غریب تھی، آپ کانپ رہے تھے، آپ کے اندر ایک خوف تھا، اور عجیب قسم کا آپ کو ایک ہو سکتا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے کوئی بخار ہو گیا ہو، یا آپ کو سردی لگ رہی ہو زیادہ، ہوتا ہے خوف میں کبھی کبھی بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے گھر پہ آئے تو آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور بہت ڈرے ہوئے تھے، اور آتے ہی آپ نے کہا حضرت خدیجہ سے کہ مجھے کوئی چیز اڑاؤ، مجھے کوئی گرم چیز جیسے کمبل جیسا مجھے اڑا دو، مجھے کور کرو۔ اور حضرت خدیجہ نے بالکل ایسے ہی کیا، ان کو کور کیا، اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھے قتل کر دے گا، مجھے ڈر ہے کوئی مجھے مار دے گا۔ حضرت خدیجہ کا کانفیڈنس دیکھیے، ان کی میچورٹی دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند ترین کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، میں نہیں کہوں کریں، کر دیے ہیں ان کے درجات بلند۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے محمد، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نیچا نہیں دکھائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برا نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یو کیپ گڈ ریلیشنس ود یور کچن کینس، آپ تو اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، آپ لوگوں سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کو عزت دیتے ہیں، اور جو بھی مشکل میں ہوتا ہے آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا محمد، آپ بالکل مت گھبرائیے۔ اور پھر حضرت خدیجہ کی مزید آپ میچورٹی دیکھیے، مزید میچورٹی دیکھیے کہ وہ مکہ کی جاہل سوسائٹی میں رہتی تھیں، مگر ان میں اتنا علم تھا، اتنی عقل تھی کہ میرے میاں کو کسی جن نے، بھوت نے، کسی بدو نے، کسی آسیب نے ان پہ قبضہ نہیں کر لیا، ان کو کوئی آکوپائی نہیں کیا ہوا، بلکہ میرے میاں ایک بہت نارمل اور بہترین عقل مند انسان ہے۔ دیر از سم تھنگ وچ ہی کی ناٹ ایکسپلین۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے میرے ساتھ چلیے، اور وہ لے گئیں ان کو، اپنے شوہر کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل میں بالکل ایسا سمجھتا ہوں کہ ورقہ بن نوفل اسلام پہ مرے، اور حالانکہ اس واقعے کے چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن وہ توحید کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کے ماننے والے تھے، اور وہ ان کے پاس وہ لے کے گئیں۔ ورقہ کی عمر اس وقت ہوگی کوئی 92-93 ایئرس کی، بہت بوڑھے تھے، اور کرسچن تھے، اور کرسچن تھے، لیکن غالباً حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، لیکن بائبل کے بڑے عالم تھے، بہت کچھ جانتے تھے، اور وہ اپنے علم میں ہی بزی رہتے تھے، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اور بہت بوڑھے بزرگ ہو چکے تھے صحیح طرح سے۔ تو حضرت خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کے گئیں تو کہا کہ
ورقہ دیکھیے یہ بائی دی وے حضرت خدیجہ کے فرسٹ کزن تھے، رسول اللہ سے بھی ان کی شادی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت دیکھیے اپنے بھتیجے کو، ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوئی ہے. تو ورقہ نے کہا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ اس طرح سے کوئی شخصیت آئی میرے پاس، اور انہوں نے مجھے اس طرح سے حق کیا اور پڑھنے کو کہا، یہ پورا واقعہ سنایا. تو ورقہ نے کہا کہ اوہو محمد آپ تو اللہ کے رسول ہو گئے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ یہ فرشتہ جو آپ کے پاس آیا تھا، یا یہ کیا ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا کہ یہ جو شخصیت آپ کے پاس آئی تھی، یہ جو صاحب تھے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، دوسرے انبیاء کرام کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس شہر سے نکال دیا جائے گا. دونوں میاں بیوی حیران ہو گئے، اتنی عزت ہماری اس مکے میں، ہمیں نکال دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تمام انبیاء کرام کے ساتھ ایسے ہی ظلم ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوگا کہ آپ کو نکال دیا جائے گا، اور آپ اس کے لیے تیار رہیے. جب انہوں نے کہا نکال دیا جائے گا اور یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو 3 باتوں کو پریڈکٹ کیا ورقہ بن نوفل نے. نمبر 1، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کنفرمیشن ہو گئی. حضرت خدیجہ تو اسی وقت ایمان لے کے آ گئی تھیں جب ورقہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں زمین کے اوپر، اسی وقت حضرت خدیجہ کا ایمان پکا ہو گیا تھا. تو ایک تو یہ انہوں نے پریڈکشن کی. نمبر 2، آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، جس کو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نہ حضرت خدیجہ نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسا ہی ہوا، وہ نکالے گئے. اور نمبر 3 بات یہ تھی کہ جب آپ نکالے گئے تو کہیں نہ کہیں تو سیٹل ہوں گے. تو ایک طرح سے یہ پریڈکشن تھی اس بات کی بھی کہ آپ مائیگریٹ کریں گے اور کہیں اور جا کے اسلام پھیلائیں گے. یہی انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے اور آپ کا طریقہ بھی یہی ہوگا. یہ یہاں پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو کسی اور موقع پہ اس کا ایک پراپر نوٹ پرووائڈ کر دوں گا، لیکن اگر اتنی سٹوری جو میں نے آپ کو سنائی ہے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ایگزامینیشن میں اس کا لکھنا، آپ اس کو آرام سے لکھو گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، سب کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا.